प्रॉपर्टी न्यूज, तामीर से तकमील तक। कि डॉलर की कदर में कमी भी की, इसके बावजूद हमारी बरामदात वही की वही हैं। और बांग्लादेश के मामले में भी अगर देखा जाए तो हमारी एक्सपोर्ट जो है वो उसके इक्वल भी अभी तक नहीं आई। क्यों, इसकी वजह क्या है? ये है कि डॉलर की जी कमी जो की गई, मैंने आपको पहले ही कहा कि ये डॉलर की कमी बाकायदा एक एजेंडे के तहत की गई। ये आईएमएफ जब एजेंडा किनका? एजेंडा होता है आईएमएफ का। आईएमएफ जब भी पाकिस्तान आईएमएफ के प्रोग्राम में गया है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के, उनका सबसे पहले ये चीज़ होती है कि आप इस मुल्क के अंदर डॉलर, आप रुपये को कम कर दें, डॉलर बढ़ा दें, आप यूटिलिटीज़ की कीमत बढ़ा दें, यानी बिजली, गैस, पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दें, इस किस्म की टैक्सेस बढ़ा दें। ये उनका एजेंडा होता है, यानी उनको फ़ायदा देना होता है। उनका अपना एक एजेंडा होता है। वो एक्चुअली बात यह है कि ये आईएमएफ वगैरह, ये वर्ल्ड बैंक, ये बुनियादी तौर के ऊपर वो अदारे हैं जो कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का एक पार्ट है। आप अगर उनके साथ जाते हैं तो आपको इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छा आपको लिंक करवाया जाता है। आप समझते हैं इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट क्या चीज़ है। हम क्योंकि एक आज़ाद अपनी पॉलिसी बनाने के चक्कर में होते हैं और उस तरफ दूसरी तरफ हम उन इस्टेब्लिशमेंट की जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं उनको भी हम खुश करना चाहते हैं, तो वो फिर हम दो किश्तियों के सवार हो गए, हमेशा नुकसान होता है। जो आपने ये बात कही कि जी आपकी डॉलर की कीमत बढ़ने के बावजूद जो है वो रुपया गिरा है लेकिन वो नहीं, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी। देखिए एक्सपोर्ट ये जो इसी का नाम ना तजर्बाकारी है। आपको सिर्फ डॉलर की कमी या ज़्यादती जो बरामदात का बढ़ने या घटने से उसका सिर्फ 10-20% का ताल्लुक है। सबसे पहले अगर आपने कोई चीज़ एक्सपोर्ट करनी है तो आपके पास एक्सपोर्टेबल सरप्लस होना चाहिए, आपके पास इतनी पैदावार होनी चाहिए कि आप बरामद कर सकें। तो हमारे मुल्क में सवाए टेक्सटाइल के कोई और शोबा है ही नहीं जिसमें एक्सपोर्टेबल सरप्लस हो हमारे पास, क्योंकि हमारे पास इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नहीं है। तो बेसिकली पाकिस्तान तो एक एग्रीकल्चर लैंड है ना, तो एग्रीकल्चर पे भी जोर नहीं दिया जाता। एग्रीकल्चर में आपके पास, एग्रीकल्चर में देखें, एग्रीकल्चर में आपके पास ये होता है कि आपका तकरीबन 50 to 60% जो अफराद हैं वो किसी ना किसी शक्ल में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर के साथ हैं। तो हमारे यहाँ ये एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट का ज़रिया है, इसकी बड़ी अहमियत है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट इससे है। लेकिन एग्रीकल्चर का जहाँ तक ताल्लुक है, बाकी एग्रीकल्चर का जो ताल्लुक है वो आप देखें ना, आपके पास वीट आप इम्पोर्ट कर रहे हैं, शुगर आप इम्पोर्ट कर रहे हैं, आप सिर्फ राइस थोड़ा सा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या टेक्सटाइल की कुछ बरामदात है। टेक्सटाइल में भी ये है कि कॉटन की जो इंपोर्ट है वो भी आप कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप इंपोर्ट करेंगे। आपके पास एक्सपोर्टेबल, पहले सबसे पहले आप अपने मुल्क की पैदावार को बढ़ाएं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को बढ़ाएं, अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाएं। और उसके लिए ज़रूरी होता है कि आपकी हर अखराजात कम हों, आप डॉलर को कम रखें, आप रुपये को कम ना होने दें, क्योंकि आपको मालूम है कि पाकिस्तान में तकरीबन मोस्टली इंडस्ट्री जो हैं उनको ख़ाम माल बाहर से मंगवाना पड़ता है। आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी है, केमिकल बाहर से आता है, पॉलिएस्टर बाहर से आता है, जो इंडस्ट्रियल मशीनरी है वो बाहर से आती है। अगर आप वहाँ से डॉलर महंगा हो जाएगा तो आप वो चीज़ें महंगी आप मंगवाएं। यानी इस गवर्नमेंट ने बेहतर इक़दाम जो है वो नहीं किए कि मैशत जो है, इकॉनमी जो है वो एक आम बंदे को किस तरह से टारगेट करती है, या अगर एक आम इंसान की बात की जाए, एक आम शहरी की बात की जाए, उसको मैशत जो है वो, आपकी इकॉनमी अगर सही नहीं है तो सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट करेगी वो आपके गरीब आदमी को करेगी। इसीलिए मैंने वो इसलिए करेगी कि गरीब आदमी को इसलिए करेगा कि गरीब आदमी वल्नरेबल होता है। एग्जैक्टली। वो एक बड़ी महदूद सी उसकी इनकम होती है, उसके पास एसेट्स नहीं होते, उसके पास एक महदूद सी इनकम होती है। वो मसलन 10,000 रुपये 20,000 रुपये कमा रहा है, उसके अंदर वो घर का बजट बनाता है, उसमें उसने खाने का भी बनाना है, कपड़ों का भी बनाना है, बच्चों की तालीम, सेहत, घर का किराया, ये सारा के सारा उसने उसके अंदर मैनेज करना है। अगर वो घर का बजट उसका 15,000 रुपये कमा रहा है और वो 15,000 रुपये या वो 15,000 रुपये में वो खर्च कर रहा है, लेकिन अगर आप आमदनी उसकी 15,000 की 15,000 ही रहती है, जबकि खराजात उसके हो जाते हैं 20,000, तो 5,000 कहाँ से लाएगा वो? तो वो तो अफेक्ट कर गई। और ऐसा हो भी रहा है, ये अब तो ऐसा ही हो रहा है, अब ऐसा हो रहा है। अब होता ये है कि अगर आपकी चीज़ों की कीमतें बढ़ें तो उसके साथ अगर आपकी आमदनी नहीं बढ़ती तो फिर आप मैच नहीं कर सकते। अब हुआ ये है कि इस वक्त आपके यहाँ क्योंकि इंडस्ट्रियल आपकी ग्रोथ कमज़ोर हो गई, उसका नतीजा ये हुआ कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं बन रही, बल्कि जो लोग, कई ऐसे लोग थे जो रोज़गार में लगे हुए थे, उनका भी रोज़गार कम हो गया, ख़त्म हो गया, जॉब्स ख़त्म हो गई, या लोगों की आमदनियाँ नहीं बढ़ी। लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि वो लोगों का जो है वो अब वो हैंड टू माउथ, यानी वो अब
جو چیزوں پہ مثلا وہ اگر کوئی کپڑا خریدتا تھا ایک سال میں ایک تو وہ بھی بند کر دیا اس نے. اگر وہ ایک کوئی گھر کی بچوں کے لیے کوئی بناتا تھا چیزیں بناتا تھا وہ بھی بند کر دیا. تو یعنی مختصر یہ کہ معیشت کا اثر جو ہے وہ عام انسان کو زیادہ وکٹمائز کرتا ہے. عام آدمی کو اس لیے کہتا ہے جو بڑا آدمی ہوتا ہے نا اس کے پاس ایسٹس ہوتے ہیں. ایسٹس ہوتے ہیں, ڈالروں میں رقم رکھی ہوتی ہے, ڈالر 100 روپے کا 165 ہو گیا تو اس کو 165 اس کے 165 روپے وہاں سے بڑھ گیا, اس کی پراپرٹی یا پراپرٹی کی قیمت بڑھ گئی, اس کی قیمت بڑھ گئی, اس کے ایسٹس بڑھ جاتے ہیں. لیکن غریب آدمی کے پاس کوئی ایسٹس نہیں ہوتے, تو نتیجہ یہ ہے کہ وہ تو ہر حال میں نقصان میں ہوتا ہے, تو اس لیے وہ سب سے زیادہ اس کو نقصان دہ ہوتا ہے. معیشت کو بہتر اور مستحکم کرنا ہو تو کون سے 3 ایسے اقدامات ہیں جو کرنے چاہیے؟ فوکس یہ کرنا ہے کہ آپ کی جو معیشت کا پہیہ ہے وہ چلے, وہ رکے نہ کسی جگہ, وہ کسی جگہ نہ رکے, وہ چلے. یعنی جو میں نے ایک انڈیکیٹر دیا آپ کو کہ آپ کا گروتھ ریٹ جو ہے وہ آپ پاکستان میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ہم 7% گروتھ ریٹ حاصل کریں تقریباً 10 سال تک تو پھر ہم 50% ہماری جو آلریڈی امپلائمنٹ جو ان امپلائمنٹ ہے اس کو ہم کم کر سکتے ہیں. یعنی اگر آپ کے 10 لاکھ لوگ بے روزگار ہیں تو ان میں سے 5 لاکھ روزگار میں چلے جائیں, کیونکہ ہر سال نئے لوگ بھی آ رہے ہیں آپ کو معلوم ہے. تو 7% گروتھ ریٹ پاکستان کو حاصل کرنا بہت ہی ضروری ہے. جی ڈی پی ہر سال آپ کی 7% بڑھنی چاہیے. یعنی اگر ایک سال $100 ہے تو اگلے سال $160 ہونے چاہیے, اس سے اگلے سال 7% مزید ہونی چاہیے. تو اس طریقے سے ہر سال اتنی انکریز آپ کی جی ڈی پی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی آمدنی اتنی بڑھنی چاہیے. یعنی ملک کی آمدنی, جی ڈی پی ملک کی آمدنی ہوتی ہے. آپ کا 2018 میں آپ کی 5.8% جی ڈی پی تھی. جو پچھلا سال تھا آپ کا جو لاسٹ گزرا ہے آپ کا سال, اس میں آپ کی جی ڈی پی گر کے تقریباً 1.5% 2% رہ گئی. جو اس سال جو آپ کی ہوئی ہے, جو اس سال میں جو نیکسٹ ایئر یعنی سیکنڈ ایئر ان کا جو ہے اس میں وہ مائنس میں چلی گئی. اس میں خیر کووڈ کا بھی اس میں اثر ہے کہ کووڈ کی وجہ سے یہ ہوا, لیکن کووڈ کی وجہ سے پہلے بھی یہی صورتحال تھی. کووڈ کا 1.5% کا اثر ہوا ہے, لیکن اس سے پہلے بھی یہ صورتحال تھی. اب یہ تھوڑی سی بہتری نظر آ رہی ہے کہ جو پالیسیز انہوں نے ابھی دیا ہے, جس طرح پراپرٹی میں خاص طور کے اوپر کہ پراپرٹی کو انسینٹیو دیا ہے کہ آپ اس پراپرٹی میں یعنی بہتر اصلاحات, وہ اصلاحات کی وجہ سے تھوڑا سا وہ انڈسٹریل جس طرح سیمنٹ سیکٹر میں بہتری آ گئی. آپ کا کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز جو ہے اس میں مطلب سیمنٹ فیکٹریوں کا زیادہ چل رہی ہیں. آپ کی جو اسٹیل کی انڈسٹری ہے جس میں سریا استعمال ہوتا ہے وہ زیادہ چلنی شروع ہوگی. تو اس سے ریلیٹڈ جو اور کچھ ٹیکسٹائل میں بہتری آئی. ٹیکسٹائل میں بہتری آنے کی بھی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کووڈ کی وجہ سے دنیا بھر میں وہ جو میڈیکل ٹیکسٹائل ہے اس کی بڑی ڈیمانڈ بڑھ گئی. پاکستان کیونکہ میڈیکل ٹیکسٹائل بہت زیادہ کرتا تھا. میڈیکل ٹیکسٹائل میں ہوتا یہ ہے کہ جو ہاسپٹل ریلیٹڈ مثلا بیڈ شیٹس وغیرہ ہوتی ہیں, آپ کا ٹاولز ہوتے ہیں, خاص میڈیکل ٹاولز ہوتے ہیں, اس قسم کی چیزیں, نیٹ ویئرز ہیں زیادہ, تو وہ ان کی ایکسپورٹس بڑھ گئی ہے. تو اس وجہ سے وہ اس کا بھی پھر انہوں نے کچھ تھوڑی سی انسینٹیو دیا کہ بجلی گیس کے بلوں میں اندر تھوڑا بہت دیا, جو کہ آئی ایم ایف تیار نہیں ہوتا دینے کے لیے. یہ کیونکہ کووڈ کا ایک تھا تو انہوں نے ریلیکس کیا تھا کہ ٹھیک ہے جی آپ کوئی اگر ریلیکسیشن دینا چاہیں تو دے دیں. تو وہ ریلیکسیشن کی وجہ سے یہ فائدہ ہوا کہ تھوڑی سی اکانومی میں آپ کو وائبریشن نظر آتی ہے اس وقت. اس طرح سے اکانومی کو آپ نے دیکھا ہے کہ ہمیشہ سے مستحکم تو نہیں رہی, اور آپ نے تاریخ کے حوالے سے بھی بتایا ہے. تو جاتے جاتے اکانومی کس طرح سے بہتر ہو سکتی ہے, یا ہمارے چینل کے تھرو ہمارے ویورز کو کوئی پیغام دینا چاہیں تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن ایک بات اختتام سے پہلے میں یہ بھی کرنا چاہوں گی کہ میرا ایک سوال رہ گیا تھا, وہ یہ تھا کہ میں پوچھنے والی تھی آپ سے کہ شاید اس گورنمنٹ کو بہت سی پرابلمس جو ہیں وہ فیس کرنا پڑی, اس لیے اسٹیبلٹی کے لحاظ سے تھوڑی پیچھے رہ گئی. اب سننے میں یہ چیز آ رہی تھی کہ کووڈ-19 کی وجہ سے اس کی وجہ سے معیشت بہتر نہیں ہو رہی, اور آپ نے کہا کہ صرف اس کی وجہ سے 1.5% فرق پڑا ہے, کووڈ نے اتنا نہیں کچھ کیا. تو یہ میں ایک بار پھر سے واضح کرنا چاہتی ہوں کہ معیشت کو کووڈ-19 نے اتنا نقصان نہیں دیا. معیشت نقصان دیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن میں نے آپ کو جس طرح بتایا کہ آپ کا جو اس سے پچھلے کووڈ سے پہلے جو آپ کا گروتھ ریٹ تھا وہ کو تقریباً 5.8 سے گر کے وہ کوئی 1.5% تو آ چکا تھا وہ. تو وہ 5.8 سے آپ 1.5 پہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ تقریباً مور دین 5%, آلموسٹ 5% آپ لوز کر چکے تھے, یا 4% تو کر لیا. اب کووڈ کی وجہ سے جو آپ کا ہوا اب آپ مائنس میں چلے گئے, مائنس یا 2 پہ چلے گئے, -1 پہ, تو وہ تقریباً 3% کے قریب آپ سمجھ لیں اس میں ہوا. لیکن کووڈ سے پہلے آپ 4-4.5% آپ نے لوز کیا. کووڈ میں اگر آپ نے 3% لوز کیا تو وہ تو صاف نظر آتا ہے کہ کووڈ کی وجہ سے اتنا نقصان نہیں ہوا. لیکن کووڈ کی وجہ سے جو فائدہ بھی ہوا, فائدہ یہ ہوا, میں آپ کو یہ بتاؤں جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ آئی ایم ایف نے آپ کو ریلیکس کیا کہ آپ کچھ ٹیکسیشن کی ریلیف دے دیں. یہ ریلیف جو آپ کی جو اس وقت آپ کو جو تھوڑی سی ایک نظر آ رہی ہے ایکٹیویٹی کنسٹرکشن کے اندر, وہ آپ نے اسپیشل دی. دیکھیں نا, آپ نے یہ
کہا ہے کہ جی جو 31 دسمبر 2020 تک جو پروجیکٹ بنائے گا شروع کرے گا اسے یہ کوشچن ہی کیا جائے گا کہ آپ کی یہ رقم کہاں سے آئی ہے. تو یہ IMF تو یہ چیز اجازت نہیں دیتا تھا, وہ تو کہتا ہے ڈاکومنٹڈ اکانومی چاہیے. اب آپ کے پاس کوئی کوشچن نہیں ہے, تو یہ اس کی وجہ سے بہت سا روپیہ ہے. بھی آپ دیکھیں کہ اسلام آباد ہی میں دیکھیں بلو ایریا میں بڑے بڑے نیلامی ہوئی ہے اور انپریسیڈنٹل قیمت آئی ہے وہاں پہ. مثلا جو پچھلی نیلامی میں جو قیمتیں تھیں اس سے ڈبل سے بھی شاید زیادہ آئی ہیں. اس کی وجہ یہی تھی لوگ اس میں انویسٹ کرنا چاہ رہے تھے, تو جو انہوں کے پاس گھروں میں رکھا یا کہیں اور سے باہر سے لا کے یا چھپایا ہوا بلیک منی بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. یہ ہے کہ ٹیکس میں لوگ آتے ہیں, لوگ گھبراتے بھی ہیں. ہمارا ٹیکسیشن میں بیوروکریسی میں رہا ہوں, مجھے معلوم ہے ٹیکس کی وجہ, ٹیکس سے بھاگتے کیوں ہیں یہ لوگ؟ ٹیکس اصل میں بات یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ ٹیکس کے چکر میں پھنس گئے تو اس کے بعد ہم ایک وشیس سرکل میں آ جائیں گے, کیونکہ ہمارے یہاں اس کے بعد وہ ٹیکس نہ دینے والا جو ہے نا وہ اس کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے کہ وہ انسپیکٹر کو یا وہ انکم ٹیکس کے افسر کو اتنے پیسے دے دے تو وہ ہر چیز سے آزاد ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ ٹیکس دینے کی وہ کاغذ بھرے گا تو اس کے بعد کہے گا یہ کاغذ یہ کہاں سے آیا, وہ کہاں سے آیا, وہ کہاں سے آیا. تو وہ اتنی جو وہ بڑی پیپر چھین, اور ہمارا یہ خاص طور پر جو چھوٹا دکاندار ٹیکس دینے سے جو ہے وہ آپ ایک دفعہ لسٹ میں ہائی لائٹ ہو جائیں گے, پھر آپ چکر میں پڑ گئے. وہ پھر آپ کا ہمیشہ کے لیے وہ ان کو پتا ہے کہ اس کے بعد ہمیں ہی گھسیٹیں گے یہ لوگ. اور پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جو چھوٹے ہمارے اکثر چھوٹے شاپ کیپرس ہیں, مثلا یہ آپ مرکز میں دیکھ لیجیے, آپ کے قریب ہوں گے مرکز میں چھوٹے دکاندار ہیں جن کے پاس ایک مالک خود بیٹھا ہوا ہے, ساتھ ایک دو اس نے ملازم رکھے ہیں. اب وہ کہاں پر ایک اکاؤنٹنٹ بھی وہاں پہ رکھے کہ وہ بھی ایک فل ٹائم اکاؤنٹنٹ بھی رکھے جو وہ اتنا اس طرح کا وہ بنا کے لائے وہ اس قسم کی ٹیکس کے مطابق. تو وہ اس سے زیادہ بہتر یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ 50-10-20 ہزار روپے اس کے افسر کو پکڑاؤ اور جان چھڑاؤ. بہت انٹرسٹنگ آپ کے ساتھ گفتگو رہی, بڑا مزہ آیا آپ کے ساتھ, اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ وقت نکال کر آئے. اور اکانومی ٹاپک ایک ایسا ٹاپک ہے جس کو آپ 15-20 منٹ میں یا 25 منٹ میں یا آدھے گھنٹے میں پورا نہیں کر سکتے, اس کے لیے آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ بات کرنی پڑتی ہے. تو بیک آف دا مائنڈ میرے پاس ابھی بہت سے سوالات پڑے ہیں, اگر آپ نے موقع دیا تو پھر سے پوچھیں گے آپ سے. ہمایوں صاحب آپ کے وقت کے لیے بہت شکریہ. ایک نشست ہم دوبارہ ہمایوں صاحب کے ساتھ رکھیں گے. ناظرین اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچتی ہے. ہماری ویڈیو کافی لمبی ہو گئی, لیکن یہ اس طرح کی ویڈیوز اکثر کافی لمبی ہو جایا کرتی ہیں, اور اس سے پہلے کہ آپ ایسے ہی ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں, ایسے مت جائیے گا. نیچے دیکھیے آپ کو سبسکرپشن نظر آ رہی ہوگی, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اور سبسکرائب اگر کر لیا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اگر ہم آ گئے تو آپ کو پتہ کیسے چلے گا. تو اس لیے گھنٹی کو لازمی پریس کیجیے گا, کیونکہ اس گھنٹی کو پریس کرنے سے آپ رہ سکیں گے اپڈیٹڈ. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.